الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وولاءنا وأشرفنا سبحان الله ونور عيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه أجمعين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت میں درود پاک کا ہدیہ پیش کیجیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. رسول اور آل رسول پر ایک مرتبہ اور ہدیہ درود پیش کریں. اللهم صل على سيدنا جد الحسن والحسين وعلى آل سيدنا جد الحسن والحسين. نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور بآواز بلند صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک. مدینے کو سب کچھ دیے جا رہا ہوں. مدینے کو سب کچھ دیے جا رہا ہوں. بہار مدینہ لیے جا رہا ہوں. بہار مدینہ لیے جا رہا ہوں. ایک مرید صادق ہے, سچا ہے, پیر و مرشد بھی سخی ہے. دونوں کے بیچ کیسا ہے؟ وہ کہتا ہے میں اس مائکشی کے ہوس پہ تصدق. مائکشی پہ تصدق نہیں, مائکشی کے ہوس پہ تصدق. ہوس پہ میں اس مائکشی کے ہوس پہ تصدق. پلاتے ہیں جتنا پیے جا رہا ہوں. پلاتے ہیں جتنا پیے جا رہا ہوں. مدینے کی باتیں, مدینے کے چرچے, مدینے کی باتیں, مدینے کے چرچے, یہی کام ہر دم کیے جا رہا ہوں. تو مدینے کا کچھ کام کرنا ہے سید. مدینے کا کچھ کام کرنا ہے سید. مدینے سے بس اس لیے جا رہا ہوں. مدینے کا کچھ کام کرنا ہے سید. مدینے سے بس اس لیے جا رہا ہوں. آج میں سوچتا ہوں کہ تقریر وہاں سے شروع کروں. قرآن جہاں سے شروع ہوا. تلاوت قرآن کے لیے جب ٹائٹل خبر ہم پلٹتے ہیں تو پہلی سورہ جو ہمارے سامنے ہے وہ سورہ فاتحہ ہے. اور وہ سورہ فاتحہ کی یہ پہلی آیت ہے, الحمدللہ رب العالمین. اور الحمدللہ رب العالمین کا ٹرانسلیشن نہ کروں فکر نہیں ہوگی. Every Sunni is well known about Alhamdulillah Rabbil Alameen. اور یہ تمہاری ڈیلی پریکٹس میں you are used to say Alhamdulillah. Any good news came from Pakistan or India, you said Alhamdulillah. Your
son became officer. Alhamdulillah. Or you have taken your meal. After that he said, Alhamdulillah. Your son passed the examination in first class. He stood first class in his examination. You heard it and said, Alhamdulillah. So you are used to say Alhamdulillah. پانی پی لیا, پانی پی کے 3 سانسوں میں پانی پیا, بعد میں کہا الحمدللہ. کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ, پانی پینے کے بعد الحمدللہ, اچھی خبر ملی الحمدللہ, گڈ نیوز الحمدللہ. You are habitual to say Alhamdulillah Rabbil Alamin. So how much famous Ayat Karima? امریکہ سے لے کر انڈیا تک, انڈیا سے لے کر کے جاپان چائنا تک, کدھر بھی چلے جاؤ الحمدللہ مسلمان کی زبان پر. ہونے کے ساتھ ساتھ it is not only famous but very important too. Very, very important. Any namazi can't complete his 1 rakat without this. Allah. Itni important ki koi namazi ek rakat namaz nahi padh sakta agar ise na padhe. Alhamdulillah Rabbil Alamin na kaho ek rakat complete kar de to main janu. Nobody can complete it 1 rakat, 2 rakat, 2 rakat. Aaj se 1 rakat he can't complete. How kar? Why? اس لیے کہ یہ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ہے, اور سورہ فاتحہ ہر رکعت میں پڑھنا, آپ بولو سب ہم ہی بتا رہے ہیں, لازمی ہے. اٹ از لٹریری ورڈ, ٹیل می اسلامک ورڈ, فرض ہے. لازمی بھی از کریکٹ. Lazimi is correct, but lazimi is not technical word. It is a literary word. Compulsory is English word, lazimi in Urdu, but in Islam, farz. Farz ہے, واجب بھی ہے اور فرض بھی ہے. تو چاہے فرض کہو, چاہے واجب, چاہے زبان حنفی میں بات کرو یا زبان شافعی میں, کمپلسری دونوں حالت میں ہے. کمپلسری دونوں حالت میں ہے. یعنی فاتحہ چھوڑا کہ نماز گئی. نہیں سمجھے؟ سمجھے بغیر پڑھوں گا نہیں. جس نے فاتحہ چھوڑا اس کی نماز گئی. جس نے فاتحہ چھوڑ دیا, تو آپ جو فاتحہ چھوڑے ہوئے ہیں انہیں سمجھاؤ کہ نماز بچانا ہے تو فاتحہ پڑھنا ہی پڑے گا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد. فاتحہ پڑھنا کمپلسری ہے. ریڈ اپ, یو آر باؤنڈ ٹو ریڈ سورہ فاتحہ ان ایوری رکعت. 5 times prayer, you can't complete your prayer without فاتحہ. تو فاتحہ is not ordinary matter. It is a compulsory for بندگی, compulsory for نماز, essential for your فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء. میں سوچ میں پڑ گیا. پہلے شریعت کا مسئلہ سنو. پہلے یو شوڈ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ واٹ از دا پوزیشن اسلامک ان اسلامک لا, واٹ از دا لیگل پوزیشن آف سورہ. سورہ فاتحہ از کمپلسری. سورہ فاتحہ از کمپلسری ان ایوری رکعت. بٹ اندر سورہ فرام الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ 2 والناس, 2 قل اعوذ برب الناس, many surahs in Holy Quran. You are free. You can choose any surah from anywhere. But
Fatiha is compulsory. You have read Fatiha, and after that, after all these, you can read any surah. You are free. Either from 29th para, 28th para, from 27th para, from 26th para, as you wish. You are free to select any surah from any para. From 1 para to 13th, from Alif Lam Mim to Wan Nas, you are free. Select anyone. And you are free to select 3 ayat from anywhere. And you are free. You can select any big ayat. 3 parts are possible in that ayat. You are free. But you are not free to ignore the Fatiha. You can't tolerate Fatiha. You can't reject Fatiha. You are bound to read Fatiha. Allah alimul ghaib hai. What do you mean by alimul ghaib? اللہ وہ بھی جانتا ہے جو گزر گیا ہے, وہ بھی جانتا ہے جو گزر رہا ہے, وہ بھی جانتا ہے جو گزرنے والا ہے. اللہ نوز پاسٹ کو بھی جانتا ہے, پریزنٹ کو بھی جانتا ہے, فیوچر کو بھی. اس نے فاتحہ کو کمپلسری کیا ہے. جو عالم الغیب ہے اس سے کروایا ہے. جو عالم غیب ہے دین اس کا ہے. جو عالم الغیب ہے اور انٹرپریٹیشن وہ کر رہا ہے جو عالم الغیب ہے, اور مان وہ رہے ہیں جو قائل غیب ہیں. اور جب یہ آپ ایکڈمک سینٹینس سمجھ گئے تو جرنل سمجھیے. مائی ریکویسٹڈ, اٹ واز ناٹ پاسبل. سورہ اخلاص, سورہ اخلاص از ویری امپورٹنٹ. ڈو یو نو واٹ از سورہ اخلاص؟ قل هو اللہ شریف, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. سورہ اخلاص. اور اے اللہ اس سورے میں تیری الہیت کا ذکر ہے, الوہیت کا ذکر ہے, احدیت کا ذکر ہے, وحدانیت کا ذکر ہے, توحید کا ذکر ہے, وحدت کا ذکر ہے, صمدیت کا ذکر ہے, لم یلد ہونے کا ذکر ہے, ولم یولد ہونے کا ذکر ہے, تیرے غیر کفو ہونے کا ذکر ہے, بے لیسا کمثلی ہونے کا ذکر ہے, لا شریک لہ ہونے کا ذکر ہے, بے نظیر ہونے کا ذکر ہے, لاجواب ہونے کا ذکر ہے, بے مثال ہونے کا ذکر ہے. اتنی امپورٹنٹ سورہ اخلاص, حمد الہی میں ڈوبی ہوئی سورہ, خدا کی ذات و صفات کو پہچاننے والی سورہ, اور کمپلسری نہیں. قل هو اللہ پڑھنا کمپلسری نہیں. فاتحہ کمپلسری کیوں؟ تو اسپرٹ آف لو گائیڈڈ می, اور ڈائریکشن دے دیا کہ ہاشمی اللہ غیب کا جاننے والا ہے. اسے معلوم ہے جو ہو گیا, جو ہو رہا ہے, جو ہونے والا ہے. اسے معلوم ہے کہ میرے بندوں میں کچھ بندے ایسے ہیں جو فاتحہ کے قائل ہیں, فاتحہ کی طرف مائل ہیں, فاتحہ کی بارگاہ میں سراپا سائل ہیں, اور فاتحہ کے دل سے قائل ہیں, اور اتنا مائل ہیں کہ ہندوستان میں رہیں تو فاتحہ, پاکستان میں رہیں تو فاتحہ, افغانستان میں رہیں تو فاتحہ, ترکستان میں رہیں تو فاتحہ, عربستان میں رہیں تو فاتحہ, انگلستان میں رہیں تو فاتحہ, اور حد تو یہ ہے کہ قبرستان میں رہیں تو فاتحہ. اتنا قائل. اٹ از ایڈمیٹڈ بائی مائی سلیوز. نیک بندوں کے ذریعے یہ قبول, ان کا معمول, فاتحہ اصول کہتے تعلیمات رسول. تو ایسے بھی میرے بندے, اور انہی بندوں میں کچھ بندے ایسے ہیں جو فاتحہ کا نام سن لیں تو چہرے کی جیوگرافی چینج ہو جاتی ہے. جیوگرافی آف فیس چینج, اینڈ اے کلٹیویشن ایبل لینڈ لائک پنجاب اینڈ ہریانہ اینڈ یو پی, ویری ویری کلٹیویشن ایبل لینڈ چینج انٹو پٹھار آف تبت. ایسا چہرہ بگڑا کہ اچھا خاصا ہے, خوبصورت سا چہرہ, اپس اینڈ ڈاؤنس کا شکار ہو کر جغرافیہ ہی بگڑ گیا.
فاتحہ کا نام سنتے ہی چہرے کی جیوگرافی چینج ہو گئی. میں فاتحہ نہیں پڑھوں گا. کیا؟ What did you say? I will not read Fatiha. I am not ready to read Fatiha. I have decided not to read Fatiha. I don't want Fatiha. I don't like Fatiha. I don't want to follow the Fatiha. No. I am not ready for it. Oh, you banda. Oh, so proud. You will not read Fatiha. Okay. Don't read Fatiha in your shop. You don't read Fatiha in your house. You don't read Fatiha in your ijtema. Don't read Fatiha in your markaz. Don't read Fatiha in your community and in your residence. But listen, O banda, if you will not read Fatiha in your house, I will bring you from your house to mosque in my own house, and I will compel you to read Fatiha 4 times in Fajr, 12 times in Zohar, and 8 times in Asar, and 7 times in Maghrib, and 17 times in Isha. You can't sleep without Fatiha. بڑے آئے فاتحہ نہیں پڑھیں گے. تمہاری ہمت میری بنائی ہوئی زمین پہ چلتا ہے فاتحہ سے انکار کرتا ہے. میرا دیا ہوا کھاتا ہے فاتحہ سے انکار کرتا ہے. میرے دیے ہوئے مائنڈ کا مس یوز کرتا ہے. میری دی ہوئی طاقت کو غلط استعمال کرتا ہے. فاتحہ نہیں پڑھو گے؟ اچھا ٹھیک ہے، مت پڑھو اپنے اجتماع میں، مت پڑھو اپنے جلسے میں، مت پڑھو اپنے دارالعلوم میں، مت پڑھو اپنے مرکز میں، مت پڑھو اپنے گھر میں. لیکن سن، جب تو اپنے گھر میں فاتحہ نہیں پڑھے گا تو تجھ کو تیرے گھر سے اٹھا کر میں اپنے گھر میں لاؤں گا اور وضو کرا کے پاک صاف کرا کے تجھ کو کھڑا کر کے فجر میں 4 بار فاتحہ پڑھواؤں گا، ظہر میں 8 مرتبہ پڑھواؤں گا، عشاء میں اور عصر میں مغرب میں عشاء میں سونے نہیں دوں گا جب تک 70 فاتحہ نہ پڑھ لے. تو فاتحہ تو جھگڑے کی چیز ہی نہیں ہے. There is no dispute in Fatiha. فاتحہ وہ بھی پڑھتے ہیں، فاتحہ ہم بھی پڑھتے ہیں. فجر میں وہ بھی پڑھتے ہیں، فجر میں ہم بھی پڑھتے ہیں. ظہر میں وہ بھی پڑھتے ہیں، ظہر میں ہم بھی پڑھتے ہیں. عصر میں وہ بھی پڑھتے ہیں، عصر میں ہم بھی پڑھتے ہیں. مغرب میں وہ بھی پڑھتے ہیں، مغرب میں ہم بھی پڑھتے ہیں. They used to read Fatiha and we used to read Fatiha. I read Fatiha, they read Fatiha. I read Fatiha in Fajr, they read Fatiha in Fajr. I read in Zohar, they read in Zohar. تو جب دونوں پڑھتے ہیں تو دونوں میں کامن ہے. اب فاتحہ became common. فاتحہ بیکیم کامن. اور جو چیز کامن ہوتی ہے وہ ڈسپیوٹڈ نہیں، اور جو چیز ڈسپیوٹڈ نہیں اس پر جھگڑا کیسا، اس پر رگڑا کیسا، اس پہ مناظرہ کیسا، اس پہ مارا ماری کیسی، اس پر ایک دوسرے کی انسلٹ کیسی، اس پر ایک دوسرے پر حملہ کیسا. جب یہ کامن ہو گیا تو فاتحہ وہ بھی پڑھتے ہیں، فاتحہ ہم بھی پڑھتے ہیں. مگر اے عاشقان رسول، اے خواجہ اور غوث کے دیوانوں، کان کھول کر کے سن لو. پڑھتے تو وہ بھی ہیں، پڑھتے ہم بھی ہیں. فاتحہ وہ بھی پڑھتے ہیں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں ہم بھی پڑھتے ہیں. مگر دونوں پڑھنے میں برابر نہیں ہے. وہ بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں. ان کا پڑھنا اور ہے، ہمارا پڑھنا اور ہے. ان کی اسپرٹ اور ہے، ہماری اسپرٹ اور ہے. ان کا جذبہ اور ہے، ہمارا جذبہ اور ہے. پڑھتے وہ بھی ہے، پڑھتے ہم بھی ہیں. مگر ہم نماز میں فاتحہ مسرور ہو کے پڑھتے ہیں، وہ مجبور ہو کے پڑھتے ہیں. فاتحہ تو پڑھنا ہی پڑے گا. یہ سورہ فاتحہ کی مبارک آیت ہے. اور آپ کو ایک بات اور بتا دوں، لگے ہاتھ یہ بھی بتا دوں، یہ قرآن شروع ہوا ہے فاتحہ سے کہ نہیں؟ کس سورے سے شروع ہوا؟ قرآن فاتحہ سے شروع ہوا. تو کسی نے قرآن سے کہا تو کیوں فاتحہ سے شروع ہے؟ Why are you started from Surah Fatiha? Anyone is asking to Holy Quran? Why do you not ask it? جاؤ پکڑو قرآن پر، تو فاتحہ سے کیوں شروع ہوا؟ تو سنو، ہم لوگ بر صغیر کے ہیں، ہمارے دل میں خواجہ ہے، ولیوں کا راجا ہے.
ہمارے سینے میں داتا ہے، اسی لیے جس سینے میں داتا نہیں اسے کچھ بھی آتا نہیں۔ اس لیے ہم لوگ غیرت دار ہیں، جب نمک کھا کے نمک کا حق ادا کریں، نمک کھا کے جب نمک کا حق ادا کرنا ہمارے باپ دادا کی شان ہے، تو نبی کا کلمہ پڑھ کے نبی پہ مر جانا ہمارے ایمان کی شان ہے۔ یہ جو قرآن شریف شروع ہے، یہ جو بھی مانچسٹر میں جو قرآن ہے، کہاں سے شروع ہے؟ سورہ فاتحہ ہے۔ تو کوئی بولا قرآن کو؟ بس مسلمانوں نے یہیں سے، جو سچے مسلمان تھے، اچھے مسلمان تھے، دل میں کھوٹ نہیں، ان کو کسی نے پش نہیں کیا، نہ ان کے آگے نہ پیچھے پش ہے، نہ آگے بش ہے، بالکل نیک لوگ، سیدھے سادھے اچھے مسلمان تھے۔ ان کا ہے قرآن تو کہاں سے شروع ہوا؟ کا فاتحہ سے۔ تو شروع ہو گیا جب قرآن فاتحہ سے، تو شروع ہو گیا مسلمان فاتحہ سے۔ جب یہ جملہ سمجھ میں آ گیا ہے تو یہ بتاؤ کہ قرآن سب سے پہلے ملا کس کو؟ I mean, Allah gave Holy Quran first of all to whom? Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. Jibreel came with wahy ilahi, upon whom? Holy Prophet. Allah gave Quran first of all to His beloved Prophet. Allah gave Holy Quran first of all to His beloved Prophet. At that time, from which ayat Quran started? Allahu Akbar. What was the name of first wahi? Iqra bismi rabbi. When Allah gave the Prophet, started from Iqra, and Holy Prophet gave us, started from Fatiha. Allah gave Holy Prophet, started from Iqra, and Holy Prophet gave Sahaba. Holy Quran started from Fatiha. اللہ نے اپنے محبوب کو دیا تو اقرا سے، اور بندوں کو دیا تو فاتحہ سے۔ محبوب کو اقرا سے، بندوں کو فاتحہ سے۔ ترتیب بدلی کیوں؟ واٹ از ریزن آف دی چینج؟ اللہ تو عالم الغیب ہے، اس کو تو معلوم تھا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت سعد کو، حضرت سعید کو، حضرت طلحہ کو، حضرت زبیر کو، حضرت ابو عبیدہ کو، حضرت عبد الرحمن بن عوف کو، حضرت بلال کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنا نام انسان بھول جائے گی۔ صحابہ کرام کی جماعت نوری ہے اور بڑی لمبی ہے۔ صحابہ کرام کو جب دیا اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے کہ صحابہ کو کس ترتیب سے دوں گا، اسی ترتیب سے نبی کو کیوں نہیں دیا؟ او اللہ، یو نو ویری ویل واٹ از آور ترتیب، جو ہم کو ملے گا کس ترتیب سے ملا، اسی سے نبی کو کیوں نہیں دیا؟ Why did not give you your beloved prophet as you are giving me? یا جیسا مجھے دے دیا ایسا انہیں کیوں نہیں دیا، یا جیسا انہیں دیا ویسا ہمیں کیوں نہیں دیا؟ شارٹ کر دوں، اے اللہ، قرآن جب نازل ہوا تو ترتیب اور ہم بندوں کو حاصل ہوا تو ترتیب اور، یعنی رسول پر نزول کا انداز اور ہے اور بندوں کے حصول کا انداز اور ہے۔ جب نبی کو دیا تو اقرا سے،
پورا قرآن نبی کو دیا، پورا قرآن بندوں کو، کمپلیٹ قرآن نبی کو دیا، کمپلیٹ قرآن بندوں کو، کامل و اکمل قرآن نبی کو ملا، کامل و اکمل قرآن بندوں کو، پورا کا پورا قرآن نبی کو ملا، پورے کا پورا قرآن بندوں کو. مگر جب نبی کو ملا تو اقرا سے اور ہمیں ملا تو فاتحہ سے. یہ ترتیب بدلی کیوں؟ یہ فرق کیا کیوں؟ یہ ڈفرینس ہوا کیوں؟ تو عشق نے جواب دیا. یہ فرق اللہ نے اس لیے کر دیا تاکہ کوئی مولوی یہ نہ سمجھے کہ قرآن پانے میں ہم رسول کی طرح ہیں، قرآن پانے میں رسول کے مثل ہیں، قرآن پانے میں رسول کے برابر ہیں یا رسول جیسے ہیں. ارے لوگ، جب قرآن پانے میں ہم رسول کی طرح نہ ہو سکے تو سمجھانے میں بھی رسول کی طرح نہیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. تو وہ قرآن وہ بات دیا ہم کو. اب رہا یہ کہ کچھ ڈسپلن ہوتی ہے، کچھ ادب ہوتا ہے. اس کے تحت آئیے ہم اس الفاظ کی طرف توجہ دیں. الحمد، تمام تعریف، للہ، فار اللہ. جیسے ہی ہم نے کہا ساری تعریف اللہ کے لیے، ایک مولوی کہو گے. خیر ہمارے یہاں تو کھڑے ہو جاتے ہیں، کچھ چلو ہمت والے کھڑا ہو کے بولتے ہیں. ویسے میرے اور اس جگہ نہیں بولتے، سمجھتے ہیں کہ بولتی بند ہو جائے گی، لیکن وہ بولتے ہیں. کیا بولے؟ الحمدللہ، تمام تعریف فار اللہ. کون؟ کتنی تعریف؟ ہاؤ مچ؟ 1 ملین تعریف، 2 ملین، 1 بلین، کل. تو جب کل تعریف اللہ کی all فار اللہ، تو کسی اور کے لیے کچھ بچی؟ نہیں بچی نا. تو بس اللہ کے سوا کسی کی تعریف نہ کرو، پھر اللہ کے علاوہ کسی کی تعریف نہ کرو. یونائٹڈ کنگڈم کا سارا مال میجر کے لیے، تو ٹیچر کے لیے کچھ بچا؟ جب ساری دولت انڈیا کی پنڈت کے لیے، تو اس مسلمان کے لیے کچھ بچا؟ جب ساری تعریف اللہ ہی کے لیے ہے تو کسی اور کے لیے کچھ بچا؟ تو نبی جن کی تعریف بند کرو، صدیقین کی تعریف بند کرو، شہداء کی تعریف بند کرو، صالحین کی تعریف بند کرو، اغواث کی تعریف بند کرو، اقطاب کی تعریف بند کرو، نقبہ کی تعریف بند کرو، رجبہ کی تعریف بند کرو، امام کی تعریف بند کرو، اہل بیت کی تعریف بند کرو، صحابہ کی تعریف بند کرو، مجتہدین کی تعریف بند کرو، متکلمین کی تعریف بند کرو، اولیاء کاملین کی تعریف بند کرو، اپنے پیر کی تعریف بند کرو. تعریف بند. میں نے کہا کیوں کریں بند؟ کہا الحمدللہ، ساری تعریف تو اللہ کے لیے ہے، پھر کسی کا چانس کہاں؟ There is no chance for another because all tarif is fixed to Allah, only for Allah, only for Allah. So you are not Allah, so I will not pray you. تو پھر جب تم اللہ نہیں ہو تو تمہاری تعریف ہی بند، praise بند. All praise for Allah. You are not entitled to take my praise. تو ساری تعریف تو اللہ کے لیے ہو گئی، جو سب کی سب اللہ کے لیے، سب کی سب برائے رب، سب کی سب اونلی فار رب. تو تمہارے لیے کب؟ صحیح ہے. واہ واہ. سب کی تعریف. اور مگر ہماری حالت، ہمارا حال یہ ہے، اور مائی پوزیشن، یور پوزیشن، مائی سوسائٹی، مائی ریلیشن from Pakistan or from India, from Bangladesh or from any country, you know very well. You can't save yourself. No, you can't save. Tarif for Allah, no doubt. But only for Allah. وہ کون ہے؟
جس نے اپنے وطن کی تعریف نہ کی ہو وہ کون سا کسان ہے جو لہلہاتے ہوئے دھان کو دیکھے ہو تعریف نہ کرے؟ وہ کون سا باپ ہے جو اپنے بچے کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھے ہو تعریف نہ کرے؟ وہ کون اولاد ہے جو اپنے ماں کی مسرتوں کو دیکھے ہو تعریف نہ کرے؟ وہ کون سا مرید ہے جو اپنے پیر و مرشد کی آنکھوں میں جلوہ دیکھے اور تعریف نہ کرے؟ وہ کون سا عقیدت مند ہے جو اپنی خانقاہ کو دیکھے اور تعریف نہ کرے؟ وہ کون سا پاکستانی ہے جو 14 اگست کی تعریف نہ کرے؟ وہ کون ہندوستانی ہے جو 15 اگست کی اہمیت کا منکر ہو جائے؟ وہ کون سا برٹش ہے جو یہاں کی تمام جو متاثر کن چیزیں ہیں ان کو دیکھے اور تعریف نہ کرے؟ میں کہتا ہوں کہ تعریف سے بچنے کا جہاں تک سوال ہے، بچا ہے کوئی؟ ارے مرزا غالب سب چیز سے نہیں بچے، کم سے کم اللہ کے سوا کسی کی تعریف نہ کرتے اسی سے بچ جاتے ہیں۔ ریختی کے تم ہی استاد نہیں ہو غالب۔ سنتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا، میر تقی میر کی تعریف کرتے ہو؟ ہاں کرتا ہوں، بہت بڑا شاعر تھا، کرتا ہوں۔ مت کرو اس کی تعریف، کیوں؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کی۔ یہ انٹرپریٹیشن چلے گا؟ جب ساری تعریف اللہ کے لیے، اونلی فار اللہ ہے، تو کسی اور کی مت کرو، کیونکہ ہر تعریف ریزر ہو گئی اللہ کے لیے، ہر تعریف فکس ہو گئی اللہ کے لیے، ہر تعریف اونلی فار اللہ، اونلی فار اللہ، تو نو تعریف فار غیر اللہ۔ جب اللہ کے سوا کسی کی تعریف نہیں کرو گے تو زمین کی تعریف بند کرو، آسمان کی تعریف بند کرو، دریا کی تعریف بند کرو، جہلم کی تعریف بند کرو، کشمیر کی تعریف بند کرو، برف کی تعریف بند کرو، زعفران زاری کی تعریف بند کرو، کراچی کی تعریف بند کرو، دلی کی تعریف بند کرو، اجمیر کی تعریف بند کرو، بغداد کی تعریف بند کرو، تو تم بھی اپنی جماعت کی تعریف بند کرو، نصاب کی تعریف بند کرو، حضرت جی کی تعریف بند کرو، لٹریچر کی تعریف بند کرو، نہ سمجھی میں اپنی تفہیم کی تعریف بند کرو۔ اپنے حضرت کی تعریف تم کرو اور اعلی حضرت کی تعریف ہم نہ کریں۔ کیا بات ہے؟ تعریف سے کوئی بچائے؟ بتائیے خدا کی قسم، کسی کو لاؤ اور یہ مسجد دکھاؤ تو مانچسٹر کے فجور مسلمانوں نے جو اللہ کی محبت میں یہ اس کا گھر بنایا ہے اور رسول کی محبت میں جو سجدوں سے آباد کیا ہے، کون ہے جو یہ دیکھے اور تعریف نہ کرے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ کون حسینی ہے جو حسین کی تعریف نہ کرے؟ وہ کون پاکستانی ہے جو پاکستان کی تعریف نہ کرے؟ پاکستان خدا ہے؟ نہیں۔ اور جب تعریف سب خدا کے لیے ہے تو پاکستان کے لیے بچی؟ کشمیر کے لیے کچھ بچا؟ ارے تیرے لیے بھی کچھ نہیں بچا۔ تو پتہ چلے یہ انٹرپریٹیشن چلنے والا نہیں ہے، ورنہ میں نے ہی ایک شعر کہا تھا، ابر میں چاند ہاشمی چمکا، وہ زخم دل میرا مسکرایا ہے، زخم دل میرا مسکرایا ہے، زخم دل میرا مسکرایا ہے، شاید اس نے مجھے بلایا ہے، شاید اس نے مجھے بلایا ہے۔ اور ابر میں چاند ہاشمی چمکا، ابر میں چاند ہاشمی چمکا، رخ پہ گیسو کو جب گرایا ہے۔ اے ہاشمی تم محبوب کے حسن و جمال کی تعریف کرتے ہو؟ ہاں کرتا ہوں۔ بند کرو اسے، الحمدللہ، اور تعریف تو اللہ کے لیے۔ یہ انٹرپریٹیشن چلے گا۔ اچھا بھیا، ہماری اردو کے ساتھ تو بڑا ظلم ہو رہا ہے ہمارے ملک میں، آپ انگریزی کے ساتھ تو ظلم نہیں نہ کرتے؟ بالکل، اسی کو بچا لیجئے کہ غیر اللہ کی تعریف نہ کرے۔ صحیح۔ ولیم ورڈسورتھ نے کیا رینبو کی تعریف کرتے ہوئے نہیں کہا؟ My heart sleeps up when I behold a rainbow in the sky. It was when my life began, it is now I am a man. پکڑ لو اس گدھے کو، اگر نہ ملے قبرستان میں تو ہڈی کو پکڑ کے پٹک کے کہو کہ تم نے رینبو کی تعریف کیسے کر دیا۔ My heart sleeps up when I behold a rainbow in the sky. It was when my life began, it is now I am a man. ارے تو رینبو کی تعریف کرتا ہے، بند کر رینبو کی تعریف، چاہے کتنی ہی اچھا ہوگا۔ کیوں؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے، رینبو کے لیے چانس نہیں۔ اور پھر آگے چل کر شاید اسی پوئم میں اس نے کہیں کہا، I think he wrote after a few sentences, I'm talking about William Wordsworth, the poet of nature, the authority of English literature. Child is the father of the mind.
Child is the father of the man. Child is the father of the man. Child is the father of the man. How is it possible? Okay, Hashmi, you don't know. Man never born. Never born. Never born. Man never born. In any hospital, any man, any delivery of any man is possible in the hospital. Delivery of a man in any house? No. A child born. Yeah. From where man came? From child. Wow. The development of child is mind. Wow. The child came from mother. Wow. And man came from child. So child became father of the mind. Don't praise child. What? الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریف اللہ کے لیے. لڑکے کی تعریف بند کرو. کسی نے ماں کی تعریف کرتے ہوئے کہا, who taught me for her gentle breast and who hushed me in her arms to rest and on my cheek sweet kisses pressed. My mother, my mother, my mother. Oh God, preserved my mother dear in health and strength for many a year. I don't. آتما کا کوئی آدمی زندہ ہے جو اپنے دیش کی طرف جائے یا انگلینڈ سے اپنے ملک کی طرف جائے اور اس کا دل خوشی سے نہ اچھلے؟ معلوم ہوتا ہے پی آئی اے سست ہو گئی ہے. لگتا ہے برٹش ایئر ویز میں دم نہیں ہے. کتنی جلدی اپنا آ جائے, وہ اپنا ہوائی اڈا آ جائے, اپنے لوگ آ جائیں. تو اور اگر ایسا نہیں ہے تو اسے قریب جاؤ. سی ہم, گو ٹو نیئر. ڈسپائٹ دوز ٹائٹ اور اس کے پاس سب کچھ ہے لیکن اس کو کوئی عزت ملنے والی نہیں. وہ ڈبل موت مرے گا, ڈبلو ڈائنگ. ونس ہی ڈیڈ, ہی ڈائڈ. سیکنڈ آفٹر ڈیتھ unworked, unhonored, unsung. مر گیا تو کوئی رونے والا نہیں. دس از ہز سیکنڈ ڈیتھ. ولیم اسکاٹ, اسٹاپ یور دس اسٹائل آف پریز دا پیٹریٹزم. تعریف مت کرو حب الوطنی کی. کیوں؟ الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریف اللہ کے لیے. ایک دو گانے دیتا چلا جائے گا, ٹائم برباد ہو جائے گا. شارٹ میں سن لو کہ چاہے شیکسپیئر ہو, چاہے ورڈسورتھ ہو, ولیم اسکاٹ ہو یا ولیم بلیک. ولیم بلیک آلسو wrote a poem. Sleep, sleep, beauty, bright, dreaming in the joy of night. Shakespeare, William Scott, William Black, Wordsworth, John Keats, any poet of English literature. بچا نہیں ہے جس نے خیر کی تعریف نہ کیا. تو اردو پہ تانے لگاؤ, پنجابی پر لوگ دی پنجابی, مٹا دو اردو, ختم کر دو عربی, نکال دو یو کے سے انگلش. کوئی زبان ایسی نہیں ہے جس نے غیر اللہ کی تعریف نہ کیا ہو. اب اگر تعریف صرف اللہ ہی کے لیے ہے تو پھر یہ وہ وطن کی تعریف کیسے کی جائے, ملک کی تعریف کیسے کی جائے, دریا کی کیسے تعریف کی جائے. پنجاب کی 5 ندیوں کی تعریف کرنا بند کرو, کشمیر کے زعفران زاری کی تعریف بند کرو, تم ہندوستان میں خواجہ کریم نواز کی پھیلی ہوئی چادر کی تعریف بند کرو, قادریت کی تعریف بند کرو, چشتیت کی تعریف بند کرو, نقشبندیت کی تعریف بند کرو. جب ہم سب بند کرتے چلے جائیں گے اس لیے کہ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے, تو کیا یہ پاسبل ہے؟ کیا باپ اپنے بیٹے کی تعریف نہ کرے؟ کیا بیوی اپنے شوہر کی تعریف نہ کرے؟ کیا بیٹی اپنی ماں کی تعریف نہ کرے؟ کیا بھائی اپنے بھائی کی تعریف نہ کرے؟ کیا پوتا اپنے دادا کی تعریف نہ کرے؟ کیا ایک شہری اپنے شہر کی تعریف نہ کرے؟ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے, تو یہ ساری تعریفیں بند ہوں. ارے جھنجٹ میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ سیدھے سیدھے قرآن ہی سے پوچھو, اے قرآن تیرا مطلب کیا ہے؟ او ہولی قرآن, what do you want? What do you want? Do you want to stop the تعریف of prophet? کیا تم پروفٹ کی تعریف کو بند کرنا چاہتے ہو؟ کیا الحمدو کا مطلب یہ ہے کہ ساری تعریف اونلی فار اللہ؟ تو جب ساری تعریف اللہ ہی کے لیے ہے تو نبی کی تعریف نہ کرو, رسول کی تعریف نہ کرو. Do you want it? تم اسے چاہتے ہو کیا؟ اور اگر چاہتے ہو تو قرآن تمہیں ہی کو بتانا ہوگا.
ایک طرف تو ہم سے کہتا ہے الحمدللہ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے، اور دوسری طرف تو ہی میرے نبی کے بارے میں کہہ رہا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ تو نے میرے نبی کے بارے میں کہا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تو نے میرے نبی کے بارے میں کہا ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، تو نے میرے نبی کے بارے میں کہا ہے ورفع بعضهم درجات، تو نے میرے نبی کے بارے میں کہا ہے ورفعنا لک ذکرک، تو نے میرے نبی کے بارے میں کہا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تو نے میرے نبی کے بارے میں کہا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ اگر تعریف صرف اللہ ہی کے لیے ہے تو تو نے میرے نبی کو یا ایھا النبی کیوں کہا، یا ایھا الرسول کیوں کہا، یا ایھا المزمل کیوں کہا، یا ایھا المدثر کیوں کہا، والضحی واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی کیوں کہا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، ایک طرف تو نے کہا کہ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے اور تعریف پر اللہ، ساری تعریف اللہ کے لیے ہے، اور دوسری طرف تو نبی کی تعریف کر رہا ہے، تو رسول کی تعریف کر رہا ہے۔ تو قرآن نے کہا ارے بے وقوفی نہ کرو، امریکی کی غلامیوں سے باہر آؤ اور رسول کی چادر کے نیچے آ جاؤ، بے وقوفی نہ کرو۔ میں نے کہا اللہ کی تعریف کرو، ساری تعریف اللہ کے لیے ہے، اور میں نبی کی بھی تعریف کر رہا ہوں، تو اس میں ٹکراؤ کیا ہے؟ تم نے سمجھا نہیں، رسول اللہ کی تعریف بھی اللہ کی تعریف ہے، نبی اللہ کی تعریف بھی اللہ اور یہ بات میں نے صرف محبت کے بہاؤ میں نہیں کہا ہے، بلکہ دلیل و براہین کے دباؤ میں کہا ہے۔ It is not under the pressure of only love spirit, but under the logical theme and theory and power. ایک بات سنو، ابھی ہمارے سامنے وہ کیا بھائی پڑھنے کا حق پنجابیوں کو ہے، یہ تو ماننی پڑتا ہے، کیا گلا ہے، کتنا بھلا ہے، اللہ کی طرف سے ملا ہے، ایسا گلا ہے کہ جب یہ پڑھتے ہیں اور سر ہوتا ہے اور ذکر نبی ہوتا ہے، کان سے ٹکراتا ہے، دل میں چلا جاتا ہے، تو معلوم ہوتا ہے یہاں بھی سب گلا ہے، کچا کوئی نہیں، سب ادھر بھی گلا ہے، ایسا وہ گلا ہے۔ پڑھ رہے تھے، اب وہ ایک شاعر ہے پڑھ رہا ہے، آپ کیا سن رہے ہیں؟ شعر۔ There is a poet and you are hearing poetry. You are interested in poem. You are actually interested in poem, but you are bound to be a poet, because if you will not pay your attention in the poet, you can't hear poem. You like the poem? شاعر کھڑا ہے، شیر پر نعت، ایک نعت ویری گڈ افیکٹ پڑ گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر تکلیف کیجیے گا، مکرر ارشاد، پلیز ریپیٹ اٹ، سوری ونس مور، آئی لائک اٹ ویری مچ۔ آپ نے تعریف کس کی کیا؟ شیر کی، اور خوش کون ہو رہا ہے؟ شاعر خوش ہو رہا ہے، شیر چپ، poem silent, poet glad. I am praising poem. Poem is silent, poet is glad. This night only for me. Whole night in mushaira, in Urdu mushaira, a shair came and he delivered his poem. Wah 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 wah, chat ud gayi, roof ud gaya. Wah 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 wah, like Dubai mushaira, India, Bombay, Karachi mushaira. Oh, wah, 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 wah. Poetry is silent. And what? Other. Shukriya. Thank you. Zara nawazi. Meherbani. I am praising poem. Why are you glad? میں نے تعریف کیا ہے شعر کی، یہ شاعر، اور شاعر تو کا تو خوش ہو گیا، جب بیٹا
Well, it is a good member, very attractive member, but old. No problem, old is gold. No problem, very comfortable. Who designed it? Who is the architect of this? Very good structure, very good finishing and everything. I am praising the chair. Member is silent. Carpenter is very glad. Hazrat praising me. अरे मैंने तारीफ किया इसकी, अब बनाने वाला खुश. Sir, very sensitive mic. I press the mic, very sensitive. Mic is silent. बनाने वाला खुश. My invention is very good, granted by Hazrat Sahib. You build up a new house and you invited me. I went at your residence and saw your house. Very good, Khan Sahib, very attractive your house. Very good, neat and clean. Huzur dua ki. Allah ka karam meherbani uski. Alhamdulillah. Haza min fazle Rabbi. I appreciate house. I like house. House is silent. Householder is great. Very glad. Subhanallah. A Pakistani came and said, my Pakistan is an ideological country, not geographical. Every country is geographical country, but Pakistan is ideological country. Pakistan is silent. No reply from Pakistan, but Pakistanis became glad. I went in the garden and saw a garden, beautiful garden, different flowers, different color, not like in British. In this country there are flowers but no smell. Allah. In India and Pakistan, flower with smell. Subcontinent of India? Oh, you don't know. The flower of England is not ready to take tension and torture. This flower is not ready to take hot from sun, tension, torture. And a life in which there is no tension, a life in which there is no problem, a life in which there is no disaster, they have no smell. I understood why the smell of Imam Hussain everywhere. Why the smell of Imam Hussain in the whole world? Because the torture upon Hussain, upon climax, so the smell of Hussain on climax. پھول تیار نہیں دکھ جھیلنے کو، اور ہندوستان پاکستان کا پھول تیار ہے گرمی برداشت کرنے کو، تو مہک مل گئی، اب تم بھی گرمی برداشت کرو تاکہ خوشبو مل جائے. So I went in the garden and saw many flowers, different flowers, some rose, lily, and other flowers, many flowers. A very good for a garden. Who built it? Garden is silent and builder is glad. اب شارٹ میں جو سمجھو کہ بنے کی تعریف کرنا، بنانے والے کی تعریف. شیر کی تعریف کرو گے تو شیر کی تعریف نہیں ہوگی، شیر بنانے والے کی تعریف ہے. ملک کی تعریف ملک بنانے والے کی تعریف ہے. گھر کی تعریف گھر بنانے والے کی تعریف ہے. گارڈن کی تعریف گارڈن بنانے والے کی تعریف ہے. ممبر کی تعریف ممبر بنانے والے کی تعریف ہے. مسجد کی تعریف مسجد بنانے والے کی تعریف ہے. تاج محل کی تعریف تاج محل بنانے والے کی تعریف ہے. گھر کی تعریف گھر بنانے والے کی تعریف ہے. باغ کی تعریف باغ بنانے والے کی تعریف. ارے جب تو اتنی سچی بات کو مان چکا ہے کہ باغ کی تعریف باغ بنانے والے کی تعریف، گھر کی تعریف گھر بنانے والے کی تعریف، مکان کی تعریف مکان بنانے والے کی تعریف ہے، تو اب یہ بھی مان لے کہ رسول کی تعریف رسول کے بنانے والے کی تعریف ہے. نبی کی تعریف نبی بنانے والے کی تعریف. تو نبی
نبیین کی تعریف نبیین بنانے والے کی تعریف ہے، صدیقین کی تعریف صدیقین بنانے والے کی تعریف ہے، شہداء کی تعریف شہداء بنانے والے کی تعریف ہے، صالحین کی تعریف صالحین بنانے والے کی تعریف ہے، اب غوث اعظم کی تعریف غوث اعظم بنانے والے کی تعریف ہے، داتا گنج بخش کی تعریف داتا گنج بخش بنانے والے کی تعریف ہے، بابا فرید گنج شکر کی تعریف گنج شکر بنانے والے کی تعریف ہے، خواجہ معین الدین کی تعریف خواجہ بنانے والے کی تعریف ہے، سرکار نقشبند کی تعریف سرکار نقشبند بنانے والے کی تعریف ہے، عقائد سہرورد کی تعریف سہرورد بنانے والے کی تعریف ہے، قدریت کی تعریف قدریت بنانے والے کی تعریف ہے، حنفیت کی تعریف حنفیت بنانے والے کی تعریف ہے، مشیت کی تعریف مشیت کی تعریف خدا کی تعریف ہے۔ اسی طریقے سے سمجھتے چلے جاؤ کہ جب بنے کی تعریف بنانے والے کی تعریف ہے تو مجھے کہنے دو کہ رسول بے مثال ہے، رسول لاجواب ہے، my beloved prophet is a matchless in the world، یہ بے نظیر ہے، یہ لاجواب ہے، یہ بے نظیر ہے، یہ بے مثل ہے۔ مجھے کہنے دو کہ there is no example of my prophet، there is no match of my prophet، my prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم is a matchless prophet in the world۔ میرا نبی بے مثال ہے، میرا نبی لاجواب ہے، میرا نبی بے نظیر ہے۔ مجھے یہ کہنے دو رسول تمہارا جواب نہیں، رسول تمہاری مثال نہیں، رسول تمہاری نظیر نہیں، کیونکہ میں جتنی زور سے یہ کہوں گا جتنے پریشر سے یہ کہوں گا کہ نبی کا جواب نہیں نبی کی مثال نہیں تو دنیا سوچنے پر مجبور ہوگی کہ جب بننے والا لاجواب ہے تو بنانے والا کتنا لاجواب ہے، بنانے والا کتنا بے مثال ہے۔ اور رہی بات یہ رسول ہمارے تمہارے جو درمیان معاملہ ہے تم جانو ہم جانے، میں احد ہوں اور میرے لیے حمد ہے، تو حمد میرے لیے اللہ کے لیے حمد فار اللہ، الحمد للہ حمد فار اللہ۔ او محمد یور نیم بلڈ بائی حمد، محمد محمد بائی حمد، محمد اللہ نے رسول کی تعریف کی، رسول نے اللہ کی تعریف کی۔ جب رسول نے خدا کی تعریف کی، جب رسول حمد کریں گے تو رسول ہوں گے محمد، اور خدا تعریف کرے گا تو خدا ہوگا محمد۔ حمد کرنے والا بہت زیادہ حمد کرنے والا، بہت زیادہ تعریف کرنے والا۔ اب ذرا غور فرمائیے، اللہ تعریف کر رہا ہے رسول کی، اور اب ان کی تعریف کو اپنی تعریف بتایا اور کہا سنو میرے محبوب تم کسی ملک کے لیڈر نہیں ہو کہ پبلک مانے تب بنو گے، تم انڈیا اور پاکستان کی لیڈرشپ نہیں ہو کہ پبلک مانے تب بنو گے، تمہیں کوئی مانے نہ مانے، بنایا میں نے، دیا میں نے ہے، بلندی میں نے دی۔ تو ذرا غور کیجئے کہ رسول کی تعریف کو ایسا پھیلا دیا کہ لوگ کہیں ڈاؤٹ نہ کریں کس نے پھیلایا۔ کہ محبوب لوگوں سے بتا دینا ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک، ہم نے تمہارے ذکر کو پھیلا دیا ہے، تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند کیا۔ تو بلند کرنے والا ہے خدا، بلند ہونے والے مصطفیٰ۔ ارے جب دو چار آدمی ساتھ ہو جائیں تو نیتا اتنا بڑا ہوتا ہے کہ پرائم منسٹر ہو جائے، کچھ لوگ ساتھ ہو جائیں تو ایک ملک مل جاتا ہے، اور جسے خدا بلند کر رہا ہو وہ بے اختیار کیسے ہوگا، وہ بے اختیار کیسے ہوگا؟ مگر یہ بات جاننے کی ضروری ہے کہ ذرا سا تعریف کا انداز لگائیے کہ تعریف کرنے والا جیسا ہوتا ہے وہی اس کا دائرہ ہوتا ہے۔ اس کو مثال کے طور پر یوں سمجھو کہ اگر کوئی تھانے دار ہمارے موافق ہو تو پورے تھانے میں ہمارا چرچا ہوگا، لیکن اگر ضلع کا ڈی ایم مہربان ہو جاوے تو پورے ضلع میں ہمارا چرچا ہوگا، اگر کہیں اسٹیٹ کا
چیف منسٹر ہمارے فیور میں ہو تو پورے اسٹیٹ میں ہمارا چرچا ہوگا، اور اگر کہیں ملک کا پرائم منسٹر فیور میں ہو تو پورے ملک میں. لیکن پاکستان کے پرائم منسٹر کی چاہت کا اثر بھارت پر تو نہیں پڑے گا، بھارت کے پرائم منسٹر کے چاہت کا اثر چائنا پہ تو نہیں پڑے گا. چائنا کا پریزیڈنٹ ایران میں کیا کر لے گا، ایران کا پریزیڈنٹ سعودی عربیہ میں کیا کر لے گا، اور ابھی سعودی عربیہ میں کون پیدا ہوا ہے جو عراق میں کچھ کر لے. معلوم یہ ہوا کہ جس کا جو جوریڈکشن ہے، یو کین ڈو اینڈ ہیلپ اینی ون ان یور اون جوریڈکشن، یو کانٹ انٹرفیئر اینی اندر کنٹری. جس کا جہاں پاور ہوگا وہیں چرچا ہوگا. If you are Prime Minister of Pakistan, you can help anyone in the Pakistan, but you can't do for him in India. جہاں آپ کا پاور ہے، جو جوریڈکشن ہے، جتنا ایریا، اپنے ایریا میں چاہے جتنا سینہ تان کے رہو. واشنگٹن میں تو ہاتھ جوڑنے کے لیے جانا ہی پڑے گا، بڈھا ہو یا جوان، بڈھا ہو یا جوان، انڈیا ہو یا پاکستان، بڈھا ہو یا جوان، جا کے معافی تو مانگنی پڑے گی. تو اپنی کیوں جوریڈکشن، تم اپنی یو نو یور جوریڈکشن، یو نو یور لمٹ آف پاور اینڈ لمٹ آف گورنمنٹ، یو نو ویری ویل. تو میرے نبی کے ذکر کو اگر کسی مولوی نے بلند کیا ہوتا تو مولوی کا پاور دیکھ کر ہم آئیڈیا لگا لیتے کہ کتنا ایریا ہوگا. کسی محدث نے بلند کیا ہوتا، کسی سی ایم نے کیا ہوتا، کسی ڈی ایم نے کیا ہوتا، کسی پی ایم نے کیا ہوتا، تو ہم سمجھ جاتے کہ پرائم منسٹر نے کیا ہے تو اسی ایریا میں ہوگا. نہیں، میرے نبی کے ذکر کو میرے خدا نے بلند کیا. مجھے بتاؤ خدا کی حکومت کہاں نہیں ہے، اس کی مالکیت کہاں نہیں ہے، اس کی ربوبیت کہاں نہیں ہے، اور اس کی خالقیت کہاں نہیں ہے. رب ہے رب العالمین کا تو چرچا ہے رحمت للعالمین. کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں رسول کا ذکر نہ ہو. زمین پہ رسول کا ذکر ہے، آسمان پہ رسول کا ذکر ہے، جہاں رسول کا ذکر ہے، جس مسجد میں رسول کا ذکر ہے، قصبوں میں رسول کا ذکر ہے، یورپ میں رسول کا ذکر ہے، انگلینڈ میں رسول کا ذکر ہے، ہالینڈ جاؤ رسول کا ذکر ہے، پیرس جاؤ رسول کا ذکر ہے، بیلجیم میں رسول کا ذکر ہے، آسٹریلیا میں رسول کا ذکر ہے، جرمنی میں رسول کا ذکر ہے، بلغاریہ میں رسول کا ذکر ہے، ترکی میں رسول کا ذکر ہے، عراق میں رسول کا ذکر ہے، ایران میں رسول کا ذکر ہے، ہند میں رسول کا ذکر ہے، سندھ میں رسول کا ذکر ہے، پنجاب میں رسول کا ذکر ہے، سرحد میں رسول کا ذکر ہے، پشاور میں رسول کا ذکر ہے، دلی میں رسول کا ذکر ہے، ایشیا میں رسول کا ذکر ہے، یورپ میں رسول کا ذکر ہے، امریکہ میں بھی رسول کا ذکر ہے، لیبیا میں رسول کا ذکر ہے، سیریا میں رسول کا ذکر ہے، ایجپٹ میں رسول کا ذکر ہے، جارڈن میں رسول کا ذکر ہے، عرب میں رسول کا ذکر ہے، عجم میں رسول کا ذکر ہے، زمین پہ رسول کا ذکر ہے، محفل میں رسول کا ذکر ہے، بزم شہداء میں رسول کا ذکر ہے، فرشتوں میں رسول کا ذکر ہے، مکہ میں رسول کا ذکر ہے، لامکہ میں رسول کا ذکر ہے، صحابہ میں رسول کا ذکر ہے، تابعین میں رسول کا ذکر ہے، تبع تابعین میں رسول کا ذکر ہے، شہیدوں میں رسول کا ذکر ہے، خانقاہوں میں رسول کا ذکر ہے، مسجدوں میں رسول کا ذکر ہے، عبادت خانوں میں رسول کا ذکر ہے، مدرسوں میں رسول کا ذکر ہے، دارالعلوم میں رسول کا ذکر ہے، مجتہدین میں رسول کا ذکر ہے، محدثین میں رسول کا ذکر ہے، مجددین میں رسول کا ذکر ہے، اولیاء کاملین میں رسول کا ذکر ہے، زمین میں رسول کا ذکر ہے، زما میں رسول کا ذکر ہے، مکی میں رسول کا ذکر ہے، مقام میں رسول کا ذکر ہے، فرش میں رسول کا ذکر ہے، عرش میں رسول کا ذکر ہے، حتی یہ کہ قبر میں رسول کا ذکر ہے، حشر میں رسول کا ذکر ہے، جنت میں رسول کا ذکر ہے، جہنم میں فل اسٹاپ. میں بڑی تیزی سے چلا جا رہا تھا، بہاؤ میں بہ رہا تھا، لیکن یہ نہیں پر جہنم میں. لیٹ می تھنک. پلیز لک، یو نو ویری ویل دیٹ ذکر از another thing. جنتی ہے، جہنمی از another thing. جہنم میں رسول کا ذکر. Who will mention Holy Prophet in how? Who? ارے ذکر کرتا تو جاتا کیوں؟ ذکر کرتا تو جاتا کیوں؟ اولیاء کرام ذکر سکھائے، اس کا مخالفت کی، نبی کا ذکر کیا گیا، اس کی بغل نہ اللہ کا ذکر اس کو اچھا لگے نہ نبی کا ذکر، تو جائے گا کہاں؟ کرنا تو جاتا کیوں؟ پلیز لسن می.
psychological point of view, I think it is possible that zikr jahannam mein bhi ho jaye. Maybe. It may be. Psychologically, I want to try to say only psychologically. A psychological point of view. It may be. अरे भाई, जन्नत में जन्नती तो जिक्र करेगा, तवज्जो से सुनिए वो आशिको, जन्नती तो जन्नत में जिक्र करेगा ही कि ये अल्लाह तेरे रसूल को अपनी जान से ज्यादा प्यार किया तो ये जगह मिली, तेरे मुर्शिद के इशारे पर अपनी जिंदगी की दुनिया लुटाते रहे तो ये जगह मिली, गौसो ख्वाजा का दामन पकड़ के काली कमली के साए में सांस लेते रहे तो ये जगह मिली। अरे बाप तो बाप, दादा तो दादा, पूरे खानदान को नबी की मुस्कुराहट पे कुर्बान कर दिया तो ये जगह मिली, बीवी तो बीवी, बच्चे तो बच्चे, फातिमा के लाल की सुन्नत को गले लगा लिया तो ये जगह मिली। मोहम्मद बिन कासिम का इरादा, महमूद गजनवी की हिम्मत, सैयद सालार मसूद काजी का हौसला, गौसो ख्वाजा की दी हुई तस्किये की ताकत और उलमाए अहले सुन्नत के दिए हुए मजहब की अफादियत को गले लगाकर पैगंबर का नारा मारा तो ये जगह रसूल की एक मुस्कुराहट के हुसूल के लिए तन मन धन की बाजी लगा दी तो ये जगह मिली। ए अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, तेरे रसूल को बेमिसाल समझा तो ये जगह मिली, बेनजीर समझा तो ये जगह मिली, तेरे पैगंबर के इशारे पर चलते हुए उनकी शरीयत को अपनाया तो ये जगह मिली। शरीयत मुस्तफा मिल गई। आई गॉट इस्लामिक लॉ बाय द होली हैंड ऑफ होली प्रॉफिट एंड entered into mosque, और सर झुका दिया काबतुल्लाह की तरफ, दिल झुका दिया रसूलुल्लाह की तरफ तो ये जगह मिली। एक जन्नती जन्नत में शुक्र अदा करे, अल्लाह तेरा शुक्र है जो तुझको माना तो ये जगह मिली, नबी को माना तो जगह मिली, नमाज पढ़ी, रोजा रखा, हज किया, ज़कात किया, शरीयत पे चलते रहे तो ये जगह मिली। आयन मुमकिन है, 100% पॉसिबल कि कोई जहन्नम में घुसने के बाद, जलने के बाद, देखने के बाद हाथ मले, ओ माय गॉड ये कितना गड़बड़ हो गया, क्या बुरा हो गया, अरे मैं यहाँ आ गया, मैंने इसको पहचाना ही नहीं, मैं आया था मुझको एक हफ्ते के लिए ले गया, काश मैं 40 रोज के लिए न गया होता, काश एक हफ्ते के लिए बिस्तर न बांधा होता, काश इसका सत्तू देखकर धोखा न खाया होता, काश हम इसके चक्कर में पड़कर, ये तो कहता था नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह की बात, अल्लाह की बात, अल्लाह की बात, हमको क्या मालूम कि वो नमाज पढ़ाएगा जो इब्लीस ने पढ़ के छोड़ी है, ये वो सजदा कराएगा जो इब्लीस ने करके छोड़ा है, ये वो इबादत कराएगा जो उसने इबादत करके छोड़ा है। हम तो समझे थे कि फरिश्तों वाला सजदा होगा, हम तो समझे थे नबियों वाला सजदा होगा, हम तो समझे थे सिद्दीक वाला सजदा होगा, फारूक वाला सजदा होगा, गनी वाला सजदा होगा, हमको क्या मालूम कि वो ऐसा सजदा था जो आदम के आगे झुका नहीं था, वो करने वालों का जैसा था। काश हमने वो जमात में हिस्सा न लिया होता, काश हमने रसूल को अपना बड़ा भाई न समझा होता। अब वो जल रहा है और उसका अकीदा उससे चिढ़ा रहा है, तूने क्यों रसूल को अपना बड़ा भाई समझा? काश हमने रसूल को बड़ा भाई न समझा होता, काश उन्हें मरकर मिट्टी में मिलने वाला न समझा होता, काश नबी के बाद किसी नबी के पैदा होने के इम्कान पर इसरार न किया होता, काश शैतान की वसत इल्मी को बढ़ाकर नबी के इल्म को घटाया न होता, काश उनके इल्म गैब को जानवरों पागलों के उलूम से तशबीह न दिया होता, काश उन्हें गांव का चौधरी न लिखा होता, काश उन्हें अपना बड़ा भाई न समझा होता, काश उन्हें मामूली डाकिया न समझा होता, काश पैगंबर के इल्म की तौहीन न किया होता, काश नबूवत का हमने दावा न किया होता, काश हमने नबी बनने की कोशिश न की होती, काश हमने गलत महदीवियत का दावा न किया होता, काश हमने सहाबा की दुश्मनी न किया होता, काश हमने अहले बैत से बगावत न किया होता, काश हुसैन को शहीद न किया होता, काश हमने इमाम अहमद बिन हंबल को, काश हमने इमाम अहमद बिन हंबल को कोड़े न मारे होते। कोई कह रहा काश हमने इमाम रब्बानी, मुजद्दिद अल-फसानी, शेख अहमद सरहंदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को काश हमने जेल में न डाला होता। तो आज की जमात कहेगी काश हमने अहमद रजा से बगावत न किया होता, काश हमने औलिया कामिलीन से टकराव न किया होता, काश लाहौर के दाता, अजमेर के ख्वाजा और बगदाद के मालिक और मौला से टकराया न होते, काश मखदूम कछौसा की मुखालिफत न किया होता,
ہوتا اور رسول کے خلاف کبھی پروپیگنڈا نہ کیا ہوتا، کاش ہم نے رسول کو اپنے جیسا، رسول کو اپنا بڑا بھائی نہ سمجھا ہوتا. دیکھو پچھتا رہا ہے، جہنم میں پچھتا رہا ہے، اور اسی پچھتاوے میں ذکر رسول ہو رہا، اسی پچھتاوے میں ذکر رسول ہو رہا. تو کوئی ایسی جگہ نہیں نکلتی جہاں رسول کا ذکر نہ ہو، خدا کا ذکر ہو، رسول کا ذکر نہ ہو. ایسی ہم کو کوئی جگہ نہیں ملتی. بٹ دیر از اے ون پلیس، دیر از اے ون پلیس اف یو ول ٹرائی. کلمہ اللہ کا ذکر ہے تو رسول کا ذکر، قرآن اللہ کا ذکر ہے تو رسول کا ذکر. ہمیں اذان جو بھی ہونے والی ہے اللہ کا ذکر ہے تو رسول کا ذکر، کلمے میں رسول کا ذکر ہے، اذان میں رسول کا ذکر ہے، جہاں جہاں خدا کا ذکر ہے وہاں وہاں رسول کا ذکر. جنت میں خدا کا ذکر ہے تو رسول کا ذکر ہے، لابقہ میں خدا کا ذکر ہے تو رسول کا ذکر ہے، فرشتوں میں خدا کا ذکر ہے تو رسول کا ذکر ہے، تمہارے گھروں میں خدا کا ذکر ہے تو رسول کا ذکر ہے، محفلوں میں خدا کا ذکر ہے تو رسول کا ذکر ہے، خانقاہوں میں خدا کا ذکر ہے تو رسول کا ذکر ہے، ولیوں کی محفلوں میں خدا کا ذکر ہے تو رسول کا ذکر ہے. جہاں جہاں خدا کا ذکر ہے وہاں وہاں رسول کا ذکر ہے کہ نہیں؟ کہاں ہے؟ بے شک کر رہے ہو. ارے جب تم چکن کو پٹک کر کے گردن کاٹتے ہو تو بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر. لیم کاٹتے ہو تو بسم اللہ اللہ اکبر. شیپ کاٹتے ہو تو بسم اللہ. اللہ ہی کا تو ذکر کرتے ہو، رسول کا نہیں. نکل آئی ایک جگہ نکلی، اللہ کا ذکر ہے رسول کا نہیں. بڑا خوش ہوا، بہت خوش ہوا. چلو ایک تو نکلی. ارے میرے کا سن تاکہ تیری بدعقیدگی نکلی. ایک جگہ نکلی اور ایک جگہ کیا نکلی؟ بسم اللہ. جب تم ذبح کرو، when you are going to slaughter the halal animal, Bismillah, say Bismillah Allahu Akbar and cut the wing of life, the mane, cut it on the name of Allah. Bismillah Allahu Akbar. Come in the position of slaughter. جب تم قتل کرو، جب تم ذبح کرو، جب تم اس سے جان لو کسی کی، جب اس سے اس کی زندگی لو، جب اسے خون میں تاپنے کے لیے رکھو، تم اس کے سائڈ سے دیکھ یہ موقع کیسا ہے، یہ ٹائم کیسا ہے، سرکمسٹانسز کیا ہیں. تو جان لے رہا ہے. سوچ تجھ کو اگر ایک ہلکا سا نائف تیری knife cut your finger, a knife only cut your finger, how much pain do you feel? How much pain? And you are going to cut his neck. This is not time of mercy. This is not time of love. This is time of slaughter. You are going to cut. You are going to finish his life. You will cut like that. Whole blood of his body came out. تڑپے گا، بے چین ہوگا. مرغا بسمل ایک چکن کاٹ کے پھینک دو. تو سن، یہ مقام، یہ پلیس آف سلیٹر ہے. دس از پلیس آف سلیٹر. دس از پلیس آف کل. دس از پلیس آف مرڈر. دس از پلیس آف فنیشنگ آف لائف. یہ مقام غضب ہے، یہ مقام قہر ہے، یہ مقام ذبح ہے. تو سنو، مقام ذبح ہے، مقام قہر ہے، مقام غضب ہے. تو سن، تیرا اللہ رحمان و رحیم بھی ہے تو قاہر و قہار بھی ہے، جابر و جبار بھی ہے. اس لیے جب کسی کی جان لے تو اللہ کا ذکر کرنا مناسب ہے، مگر رحمت للعالمین کا ذکر نہیں، رحمت عالم کا ذکر نہیں، رحمت عالم و عالمیہ کا ذکر نہیں. کیونکہ ایک جملہ سن لو، کیونکہ ارے نادان، رسول کا نام جان لینے کے لیے نہیں کرتے، رسول کا ذکر جان بچانے کے لیے کرتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، جناب حضرت غازی ملت. یہیں پر ایک بات اور سمجھ لو کہ واٹ از دا نیچر آف سلیٹر، واٹ از دا نیچر آف ذبح. جب بھی ذبح کرو گے کیا کہو گے؟ اللہ ہی کا ذکر کرو گے، رسول کا نہیں. اور اگر ذبح نہیں کرو گے تب
تب رسول کا بھی ذکر کرو گے، غوث کا بھی، خواجہ کا بھی ذکر کرو گے، داتا کا بھی۔ اگر تم ذبح کرنے جا رہے ہو، یو آر گوئنگ ٹو سلیکٹر اینی اینیمل، یو ول ناٹ پروناؤنس دا ہول نیم آف ہولی پروفیٹ۔ بسم الرسول نہیں، بسم اللہ، بسم الرسول ممنوع، بسم الرسول کہہ کے ذبح کرنا حرام۔ یہی ہے حکم اسلام۔ ارے جان بچانے والا نام جان لینے میں نہ استعمال کرو۔ تو جب جب ذبح ہوگا اللہ ہی کا ذکر ہوگا۔ اب ذرا سا دھیان دو، پلیز کنسنٹریٹ یور مائنڈ ان مائی فیو سینٹینسز آف اردو لینگویج۔ جب جب ذبح ہوگا اللہ ہی کا ذکر ہوگا، جب جب ذبح ہوگا، جس کو ذبح کیا جائے گا اللہ ہی کا ذکر ہوگا، جس کو ذبح کیا جائے گا، جہاں کہیں ذبح کیا جائے گا، جس کسی کو ذبح کیا جائے گا، اور جب بھی ذبح کیا جائے گا اللہ ہی کا ذکر ہوگا۔ تو دس از دا نیچر آف ذبح۔ ذبح کی پہچان یہی کہ جب کوئی اللہ کا ذکر کرے سمجھ جاؤ ذبح کرنے کے لیے آیا ہے۔ اسی لیے ہم سلیکٹر ہاؤس میں مسلمانوں کے ذریعے جب ذبح کراتے ہیں تو اس سے بھی کہتے ہیں بیٹا اللہ ہی کا ذکر کرنا، رسول کا نہیں۔ تو یہ لیمب، sheep, chicken, any bird which is halal in Islamic law، اسے ذبح کرنے گئے تو بسم اللہ کہتے ہیں۔ everyone is bound to say بسم اللہ on the time of slaughter۔ تو جب کوئی ذبح کرنے نکلے گا اللہ ہی کا ذکر کرے گا۔ تو ہم سنی مسلمان تو خالی حلال جانور کو ذبح کرنے نکلتے ہیں، لیکن کچھ لوگ عیاش اربوں سے پیسہ لے کر جماعت بنا کر گھر گھر جا کر مسجد میں پکڑ پکڑ کر جب یہ ایمان کو ذبح کرنے نکلتے ہیں تو انہیں بھی غور سے دیکھو، اللہ ہی کا ذکر کرتے ہیں، رسول کا ذکر نہیں کرتے۔ رسول کا ذکر نہیں کرتے یا رسول اللہ ان کے منہ سے کہلوا نہیں سکتے، یا غوث نہیں کہیں گے، یا علی نہیں کہیں گے۔ جانتے کیوں؟ کیونکہ یا غوث کہہ کے ذبح نہیں ہوتا، یا علی کہہ کر ذبح نہیں ہوتا، یا نبی کہہ کر ذبح نہیں ہوتا۔ تو جہاں یا نبی سلام علیک ہو وہاں ذبح نہیں ہے، اور جہاں یا نبی شرک ہو سمجھ جاؤ ذبح کی ارادے سے نکلے ہیں، ذبح کے۔ مگر یاد رکھنا یو آر کریٹڈ اونلی، مائی اللہ از کریٹر، یو آر سسٹینڈ، اللہ از سسٹینر، یو آر مینٹینڈ، اللہ از مینٹینر، یو آر لمیٹڈ، مائی اللہ از انلمیٹڈ، یو کانٹ چینج the order of my اللہ۔ اللہ کا حکم بدلا نہیں جا سکتا، اللہ کے ارادے کو بدلا نہیں جا سکتا۔ جب اللہ ہی نے میرے نبی کی تعریف کیا ہے تو ایک نہیں سینکڑوں فہد بن عبدالعزیز امریکہ کی جوتیاں چاٹ چاٹ کے مر جائیں مگر داتا کا کتا، غوث کا نوکر اور خواجہ کا عقیدت مند اپنی زندگی کی آخری سانس دے دے گا مگر گنبد خضرا کی بہاروں پر انگریزوں کا قبضہ برداشت نہیں کرے گا، گوروں کا قبضہ برداشت نہیں کرے گا۔ میرے رب نے میرے رسول کی تعریف کی، بڑا ہو کر رسول کی تعریف کر رہا ہے۔ ہم چھوٹے ہو کر رسول کو بھول جائیں اور پھر رسول کا ذکر قرآن نے کیا ہم مسلمان ہو کر بھول جائیں؟ جو کام قرآن نے کیا تم کیوں نہیں کرو گے؟ جو خدا نے کیا ہے وہ کیوں نہیں کرو گے اگر بندے خدا کے ہو؟ اس لیے الحمدللہ ہمیں پتہ یہ چلا کہ بننے والے کی تعریف بنانے والے کی تعریف ہے، مائک کی تعریف مائک بنانے والے کی تعریف ہے، کرسی کی تعریف کرسی بنانے والے کی تعریف ہے، اور گھر کی تعریف گھر بنانے والے کی تعریف ہے۔ تو پھر خدا کی تعریف، خدا جب کو خدا کی تعریف کیسے ہوگی؟ تو جب ہم رسول کی تعریف کریں گے تو رسول کے بنانے والے کی تعریف ہے، نبی جین کی تعریف نبی جین بنانے والے کی تعریف ہے، صدیقین کی تعریف صدیقین بنانے والے کی تعریف ہے، شہداء کی تعریف شہداء بنانے والے کی تعریف ہے، صالحین کی تعریف صالحین بنانے والے کی تعریف ہے، دین کی تعریف دین بنانے والے کی تعریف ہے، شریعت کی تعریف شریعت بنانے والے کی تعریف ہے، غوث کی تعریف غوث بنانے والے کی تعریف ہے، داتا کی تعریف داتا بنانے والے کی تعریف ہے، خواجہ کی تعریف خواجہ
بنانے والے کی تعریف ہے، مرشد کی تعریف مرشد بنانے والے کی تعریف ہے، مجتہد کی تعریف مجتہد کی تعریف بھی خدا کی تعریف ہے، امام کی تعریف خدا کی تعریف ہے، نبی کی تعریف خدا کی تعریف ہے، صدیق کی تعریف خدا کی تعریف ہے، صحابہ کی تعریف خدا کی تعریف ہے. اور جب یہ سب کی تعریف بھی خدا ہی کی تعریف ہے تو ساری تعریف اللہ ہی کے لیے ہے. الحمدللہ رب العالمین وآخر دعوانا الحمدللہ.